منی وانا من الحسین، تو اس حدیث میں حسین و منی کا تعلق وجود سے ہے، انا من الحسین کا تعلق بقا سے ہے، انا من الحسین کا تعلق بقا سے ہے، یعنی رسول نے فرمایا کہ حسین کا وجود مجھ سے ہے اور میری بقا حسین سے ہے، میری بقا حسین سے ہے۔ سوچئے اگر کربلا میں حسین نہ آئے ہوتے، اگر کربلا میں حسین نہ گئے ہوتے تو کون رسول کو جانتا، کون نبی کو جانتا، کون رسالت کو جانتا، کون توحید کو جانتا، کون اسلام کو جانتا، کون دین کو جانتا؟ شاید اسی لیے رسول نے فرمایا 3 شعبان سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک حسین مجھ سے ہے، اور 61 ہجری سے قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ صلوات کہا کربلا سے قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ تو حسین نے کربلا میں سب کچھ بچا لیا، کربلا میں حسین نے رسالت بھی بچائی، نبوت بھی بچائی، امامت بھی بچائی، توحید بھی بچائی، اسلام بھی بچایا، دین بھی بچایا۔ اب حسین ہی دین ہے اور دین ہی حسین ہے۔ اگر حسین کو سمجھنا ہے تو دین کو سمجھنا ہے، اور اگر دین کو سمجھنا ہے تو حسین کو سمجھنا ہے۔ تو کنیزان سیدہ ایک واقعہ پیش کر دوں کہ ایک مولانا تھے پاکستان میں۔ ایک مرتبہ وہ مولانا بازار میں کچھ سامان خرید رہے تھے، اور جب بازار میں کھڑے تھے تو ان کے قریب ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے کہ مولانا صاحب، کیا زندگی بھر یوں ہی بازاروں میں کھڑے رہیں گے یا کچھ دین بھی سمجھیں گے؟ بہت توجہ، کہا یا کچھ دین بھی سمجھیں گے۔ مرتبہ مولانا کہتے ہیں کہ سمجھائیے دین کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ دین ایسے سمجھ میں تھوڑی آئے گا، آئیے ہماری مسجد میں آئیے، 1 مہینے مسجد کے چکر لگائیے، ہمارے مولانا سے ملیے، تب سمجھ میں آئے گا کہ دین کیا ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ میرے پاس 1 مہینے کا وقت نہیں ہے، مجھے 1 لمحے میں سمجھاؤ کہ دین کیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اگر 1 مہینے کا وقت نہیں ہے تو 15 دن مسجد میں آ جائیے اور 15 دن میں سمجھیے کہ دین کیا ہے۔ 15 دن میں سمجھیے کہ دین کیا تھا، اپنے پروں کو مس کرتا تھا، ہمارے زخم ٹھیک ہو جاتے تھے۔ اب حسین آ گئے ہیں تو فضیلتوں کا معیار ہی بدل گیا۔ اب آسمان کا فرشتہ زخمی ہوگا، حسین کے قریب آئے گا، پروں کو مس کرے گا اور فرشتے ٹھیک ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیں۔ تو رسول نے کیا کہا کہ فطرس کو جھولے سے مس کر دو۔ اگر رسول سوچ بھی لیتے تو فطرس ٹھیک ہو جاتا، لیکن رسول نے یہ کہہ کر زمانے کو بتایا ہے کہ دیکھو، اگر ایک آسمان کا فرشتہ جب میرے حسین کے جھولے کی لکڑی جیسا نہیں ہو سکتا تو کوئی دنیا والے مجھ جیسے کیسے ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیں۔ کس مرحلے پر کس کے وارث ہیں۔ اب ایک مرتبہ تاریخ آگے بڑھی، 2 محرم کو امام حسین کربلا پہنچے، ابن زیاد کا خط آیا، امام نے خط کو پڑھا اور خط کا جواب دیے بغیر خط کو زمین پر پھینک دیا۔ چھٹے امام کہتے ہیں
کہ جس طریقے سے سلام کا جواب دینا واجب ہے اسی طریقے سے خط کا جواب دینا بھی واجب ہے۔ ایک مرتبہ امام نے خط کو پڑھا اور زمین پر پھینک دیا، تو اب آپ بتائیے کہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ کہ حسین میرے وارث۔ خط کو زمین پر پھینکا، حسین نے جیسے ہی خط کو زمین پر پھینکا ہمیں وہ سلام یاد آ گیا جس کا فاطمہ نے جواب نہیں دیا تھا۔ بہت توجہ چاہوں گی، شاید ذہنوں تک بات نہیں پہنچ رہی ہے۔ جس کا فاطمہ نے جواب نہیں دیا تھا۔ اب ایک مرتبہ تاریخ اور آگے بڑھی، روز عاشورہ آئی، امام نے لشکر مرتب کیا، امام نے میمنے پر زہر قین کو رکھا، میسرے پر حبیب ابن مظاہر کو رکھا۔ میمنہ کہتے ہیں داہنی طرف کو، میسرہ کہتے ہیں بائیں طرف کو، یعنی امام کے داہنے بھی صحابی، امام کے بائیں بھی صحابی۔ ایک مرتبہ آواز حبیب کبریا آئی، کہا حسین میرا وارث۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ حسین کیسے وارث ہو گئے؟ کہا تم نے دیکھا نہیں حسین کے داہنے بھی صحابی ہے، حسین کے بائیں بھی صحابی ہے، داہنے بائیں تو میرے بھی صحابی تھے، لیکن ایسے صحابی میں کہتا رہا آؤ، کوئی آنے کو تیار نہ تھا، حسین کہتے رہے جاؤ، کوئی جانے کو تیار نہ تھا۔ صلوات صحابی، یہ حسین کہتے رہے جاؤ، کوئی جانے کو تیار نہ تھا۔ کنیزان سیدہ پھر امام نے اٹھائی ہے تلوار، جنگ کی ہے کربلا میں، لیکن تلوار اٹھانے سے پہلے امام نے یہ ثابت کر دیا کہ جو مقابلے پر آئے ہیں نہ وہ مومن ہے، نہ مسلمان ہے، نہ انسان ہے۔ امام نے تلوار اٹھانے سے پہلے ثابت کر دیا، کیونکہ امام جانتے تھے کہ آنے والے وقت میں بکی ہوئی تاریخیں، بکا ہوا مورخ، بکا ہوا قلم یہ شجاعت حسین کو نہیں لکھے گا، بلکہ یہ لکھے گا کہ حسین نے کس کے مقابلے تلوار اٹھائی۔ اسی لیے امام نے جنگ سے پہلے یہ ثابت کر دیا۔ ترتیب شہادت دیکھیے امام کی، پہلے مولا عباس کو بھیجا، پھر علی اکبر کو بھیجا، پھر علی اصغر کو۔ مولا عباس گئے، شہید ہو گئے، ثابت ہو گیا جو مقابلے پر آئے ہیں نہ وہ مومن ہے نہ شیعہ ہے۔ مولا عباس شہید ہو گئے، ثابت ہو گیا، کیونکہ ایک مومن شیعہ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن علی کی شبیہ پہ تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ اور مولا عباس ہے ثانیہ حیدر قرار، تو ایک شیعہ علی کی شبیہ پہ تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ پھر بھیجا علی اکبر کو، علی اکبر گئے، شہید ہو گئے، ثابت ہو گیا جو مقابلے پر آیا ہے وہ مسلمان بھی نہیں ہے، کیونکہ علی اکبر ہے ہم شبیہ پیغمبر، اور ایک مسلمان کچھ بھی کر لے لیکن رسول کی شبیہ پہ تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ پھر لے کر گئے علی اصغر کو، علی اصغر گئے، گلے پر تیر لگا، ثابت ہو گیا جو مقابلے پر آئے ہیں وہ انسان بھی نہیں ہے، کیونکہ جو 6 مہینے کے بچے کے گلے پر تیر مارے وہ کچھ بھی ہو لیکن انسان نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں۔ پھر امام نے اٹھائی ہے تلوار۔ دیکھیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ وراثت آگے بڑھ رہی ہے، کہ امام وراثت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ دیکھیے کربلا میں جو لوگ 70-80 سال کے تھے انہیں خیبر یاد تھی، خندق یاد تھی، احد یاد تھی۔ جو 35-40 سال کے تھے انہیں نہروان یاد تھی، صفین یاد تھی، جمل یاد تھی۔ ہر کسی کی زبان پہ کربلا میں ایک ہی نعرہ تھا، ارے علی یاد آ گئے، علی یاد آ گئے۔ جب حسین نے تلوار اٹھائی ہے
تو سب کی زبان پہ ایک ہی نعرہ، کہا علی یاد آ گئے۔ جب اس لوگ بھاگتے بھاگتے رکے اور ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا تو کبھی حسین کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی ہاتھوں کو دیکھتے ہیں، کبھی نظر حسین کے چہرے پر، کبھی ہاتھوں کی تلوار پر۔ ایک مرتبہ پلٹ کے کہتے ہیں بھاگ کر جائیں گے بھی تو کہا یہ تو تلوار بھی علی کی ہے اور بیٹا بھی علی کا ہے۔ صلوات پڑھے کہا تلوار بھی علی کی ہے، بیٹا بھی علی کا ہے۔ تو کنیزان سیدہ دیکھیے، جنگ کربلا کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ کسی امام کے سامنے کوئی میدان سجا، کسی امام کے سامنے جنگ ہوئی، دیکھیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مقابلہ کرا دیا۔ یہ بتا رہی ہوں کہ وراثت آگے بڑھ رہی ہے، مقابلہ نہیں ہے، یہ وراثت بڑھ رہی ہے۔ دیکھیے بھگایا دشمن کو علی نے بھی اور بھگایا دشمن کو حسین نے بھی، لیکن بڑا فرق ہے علی کے بھگانے میں اور حسین کے بھگانے میں، بڑا فرق ہے۔ علی نے دشمن کو بدر سے بھگایا تو پلٹ کے احد میں آ گیا، احد سے بھگایا تو خیبر میں آ گیا، خیبر سے بھگایا تو خندق میں آ گیا۔ لیکن اللہ نے حسین کی شجاعت، حسین نے جسے کربلا کے میدان سے بھگایا، واپس پلٹ کے آنے کی کسی کی دوبارہ ہمت نہ ہوئی۔ صلوات پڑھے پھر کسی امام کے سامنے کوئی میدان نہیں سجا۔ تو کنیزان سیدہ ہم حسینی ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم علی والے ہیں۔ علی کے فضائل سن کر خوش ہونا، حسین کی فضیلتیں سن کر خوش ہونا، یہ ماؤں کی طہارت کی دلیل ہے۔ اور علی کی بات پر عمل کرنا، معصومین کے قول پر عمل کرنا، یہ ہماری شیعت کی دلیل ہے۔ دیکھیے دلیلیں ہمیں دونوں دینی ہے، ماؤں کی طہارت کی بھی گواہی دینی ہے اور اپنے شیعہ ہونے کا بھی اعلان کرنا ہے۔ ہم اپنے آپ کو شیعہ لکھتے ہیں، بہت توجہ چاہوں گی، ہم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو شیعہ سوچتے بھی ہیں، ہم اپنے آپ کو شیعہ لکھتے بھی ہیں، اور واقعی ہم شیعہ ہیں، اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے کہ ہم شیعہ ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں۔ لیکن شیعہ ہیں تو حق بولنے کی ہمت بھی ہونی چاہیے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام، امام عسکری نے فرمایا کہ دیکھو اگر ہمارے ہو تو حق بولو، اگر ہمارے ہو تو حق پر رہو۔ میں نہیں کہہ رہی، امام کا فرمان ہے کہ ہمارے ہو تو حق پر رہو۔ اور دیکھیے کوئی جتنا بھی بڑا ہو، جتنا بھی عزت دار ہو، لیکن اگر حق پر نہیں ہوگا تو ایک نہ ایک دن ذلیل ضرور ہوگا۔ اگر حق پر نہیں ہے تو ذلیل ضرور ہوگا۔ اور کوئی کتنا بھی چھوٹا ہو، لیکن اگر حق پر ہے تو ایک نہ ایک دن بڑا ضرور کہلائے گا۔ امام نے فرمایا اگر ہمارے ہو تو حق بولو۔ اور کنیزان سیدہ ہم شیعہ ہیں، ہم اپنے آپ کو شیعہ لکھتے ہیں، اپنے آپ کو شیعہ سوچتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں، لیکن کیا اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اپنے آپ کو شیعہ بولتے رہیں، شیعہ لکھتے رہیں، شیعہ سوچتے رہیں؟ یہی کافی ہے کیا؟ دیکھیے سورج نکلا ہوا ہے،
سورج کا کام کیا ہوتا ہے؟ سورج ہمیں روشنی دیتا ہے. سورج کا کام ہے روشنی دینا. اور اگر رات کا اندھیرا ہو، آپ دروازے پر جائیے، دروازہ کھولیے، آسمان کی طرف دیکھیے، بولیے سورج سورج، روشنی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. اچھا اندر آئیے، کاغذ قلم لیجئے، لکھیے سورج سورج. لکھنے سے روشنی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. اچھا سوچئے، ذہن میں سوچئے سورج سورج. سوچنے سے روشنی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. کب ہوگی روشنی؟ جب صبح ہوگی. آپ اپنا دروازہ کھولیں گے، اوپر نگاہ کریں گے تو دیکھیں گے اللہ اپنی ایک مخلوق کو ظاہر کرے گا، جس سے آپ نگاہیں ملائیں گے تو آپ کی نگاہیں جھک جائیں گی. آپ کی نگاہیں جھک جائیں گی اور جھک کر بتائیں گی کہ اللہ کی ایک مخلوق ایسی بھی ہے جس سے کوئی نگاہیں نہیں ملا سکتا. اور جب وہ ظاہر کرے گا تب ہوگی روشنی. روشنی کب ہوگی؟ کہ جب تک خود سورج کا کردار نکل کے باہر نہ جائے. بہت توجہ. جب تک خود سورج کا کردار نکل کے نہ جائے تو ہم اپنے آپ کو شیعہ لکھتے رہے، کوئی فائدہ نہیں. شیعہ سوچتے رہے، کوئی فائدہ نہیں. شیعہ بولتے رہے، کوئی فائدہ نہیں. جب تک ہمارے اندر سے حر و میثم جیسے کردار نکل کے نہ جائے. شیعہ فقط بولنے سے شیعہ نہیں ہو جاتے، ہمارے عمل بتاتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں. ایسے شیعہ ہونے کا کیا فائدہ کہ جب محشر میں جائیں تو کوئی دامن پکڑ لے. جب محشر میں جائیں تو علی کو دیکھ کر شرم آئے کہ ہم نے تو ایسے عمل کیے کہ علی سے نگاہیں بھی نہیں ملا سکتے، سامنے کہہ بھی نہیں سکتے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں. کہ ہمارے اندر حر و میثم جیسے کردار ہونے چاہیے. شیعت میں دو ہی کردار ہیں، ایک کردار کو حر کہتے ہیں، ایک کردار کو میثم کہتے ہیں. میثم اس کردار کا نام ہے جس نے زندگی بھر کبھی کوئی غلطی کی ہی نہیں، اور حر اس کردار کا نام ہے جس نے ایک بار توبہ کر لی تو دوبارہ وہ غلطی نہیں کی. چاہے تو میثم کے پیچھے چلے جائیں، چاہے تو حر کے پیچھے چلے جائیں، پہنچیں گے اہل بیت کے ہی قدموں پر. اور ہمارے یہاں بہت سی مشہور ہے باتیں کہ ہم شیعہ ہیں، ہم علی کے چاہنے والے ہیں تو علی ہمیں جنت لے جائیں گے، علی ہمیں جنت دلوائیں گے. اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. وہ علی جو سورج پلٹانے کا اختیار رکھتا ہو، وہ علی جو مردوں کو زندہ کرتا ہو، وہ علی جس کا کوثر پہ اختیار ہو، وہ علی جس کا جنت پہ اختیار ہو، وہ علی جنت دلوا سکتے ہیں. لیکن کیا ہمارا کردار ایسا ہے؟ ذرا اپنے اندر جھانک کر دیکھیے کہ کیا وہ ہوں گے کہ جسے علی جنت لے جائیں گے؟ یہ تو علی کے اختیار کی بات ہے کہ علی کسی کو بھی لے جا سکتے ہیں. یہ تو علی کا اختیار ہے. تو اگر علی سے محبت ہے، علی سے عشق ہے، شیعہ ہے، تو عمل بھی ایسے ہو، کردار بھی ایسا ہو کہ جائیں جب میدان محشر میں تو کہہ سکیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم علی کے شیعہ ہیں. بلکہ ایسے نہ ہو کہ علی کو آ کر کہنا پڑے پروردگار چھوڑ دے میرا شیعہ ہے. کردار ایسا نہ ہو کہ علی کو آ کر کہنا پڑے کہ پروردگار چھوڑ دے میرا شیعہ ہے، بلکہ عمل تو ایسا ہونا چاہیے کہ علی آ کر کہے پروردگار اب لگا میزان، اب لے حساب، اب جتنے آ رہے ہیں سارے میرے شیعہ ہیں. صلوات پڑھیں. عشق میں دل کا جنون بولتا ہے، مشکلوں کے سفر میں سکون بولتا ہے، مشکلوں کے سفر میں سکون بولتا ہے.
کہ جب محشر میں جائیں تو کوئی دامن نہ پکڑ لے، یہ خیال ہونا چاہیے، بنا حق کسی کو پریشان کرنے سے کوئی دامن نہ پکڑ لے ہمارا، تاکہ ہم علی سے نظریں ملا کر کہہ سکے کہ مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ شیعہ ہیں تو مکمل شیعہ بنیے، کربلائی ہیں تو مکمل کربلائی بنیے۔ اور کنیزان سیدہ، جب ہم کربلا دیکھتے ہیں، کربلا کے غم کو دیکھتے ہیں، تو دنیا کا ہر غم ہمیں بہت چھوٹا نظر آتا ہے۔ کنیزان سیدہ، کربلا کے غم کے آگے ہمارے غم بہت چھوٹے ہیں۔ کنیزان سیدہ، جب کربلا میں شب عاشور آئی ہے نا، ایک مرتبہ امام حسین خیمے کے اندر داخل ہوئے، خیمے میں جا کر دیکھا ایک ننھی سی بچی بیٹھی ہے۔ ایک مرتبہ امام نے بچی کو گود میں بٹھایا، گود میں بٹھا کر بچی کو پیار کیا، پیار کر کے امام کہتے ہیں سکینہ، سکینہ کل تم یتیم ہو جاؤ گی، اے سکینہ دیکھو پھوپھی کو پریشان نہ کرنا، اے سکینہ بھیا کو پریشان نہ کرنا، اے سکینہ تم یتیم ہو جاؤ گی۔ ایک مرتبہ جیسے امام نے کہا ہے نا، 4 برس کی بچی ہے، گودی سے کھڑی ہو گئی، کھڑے ہو کے پوچھتی ہے بابا، بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ کنیزان سیدہ، ایک مرتبہ 4 برس کی بچی نے جیسے ہی پوچھا نا، ایک مرتبہ باپ پریشان ہے، بچی کو کیسے بتائے کہ بچی یتیم کسے کہتے ہیں؟ بیٹیاں بیٹھی ہے نا، ایک مرتبہ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اگر باپ تم سے کہے بیٹی کل یتیم ہو جاؤ گی، ارے بیٹی کے دل پر کیا گزرے گی؟ ایک مرتبہ جیسے امام نے کہا ہے نا سکینہ کل یتیم ہو جاؤ گی، سکینہ نے پوچھا بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ حسین تڑپ کے کہتے ہیں اے سکینہ جب کل گوشوارے چھین لیے جائے، اے سکینہ جب کل تازیانے لگائے جائے، اے سکینہ جب کل تماچے مارے جائے، ارے سمجھ لینا تو یتیم ہو گئی۔ کنیزان سیدہ، میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی کہ مصائب پڑھ رہی ہوں روئیے، ارے میں نے پڑھ دیا، اب آپ جانے، زہرا جانے، زہرا کو پرسا دینے آئی ہے نا، زہرا کو پرسا دیجئے۔ ارے جب فرش عزا پر آیا کریے نا تو یہ سوچ کر آیا کریے، کیا پتا ہماری زندگی کی آخری مجلس ہو، سیدہ کو اس طریقے سے پرسا